آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں، جو بندہ یہ 2 نفل پڑھے۔ اچھا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، اللہ پاک اس کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اس کے اگلے فائدے بھی ہیں، رزق کی تمنگ کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ ہفتے کے بعد جس عمل پہ 10 منٹ لگے، اس عمل کی تاثیر کمال اتنی زیادہ ہو تو اس عمل کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بہت کمال چیز ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ جمعرات کے دن شب جمعہ، شیخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قل هو اللہ اخلاص، شب جمعہ، مغرب یا عشاء کے بعد۔ عجب اس کی تاثیر ہے، عجب اس کا کمال ہے۔ یہ میں آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا، میں دل سے دے رہا ہوں، 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 اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں۔ کہا کہ اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری کہانی سناؤں اور پوری داستان سناؤں اور اس وظیفے کے پھر پورے کمالات بتاؤں۔ عمل بتاتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ درس میں اس عمل کا تذکرہ کیا، بتایا، اور کئی دفعہ درس میں بتایا کہ اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی، اور کتنے دھکے کھانے پڑے، اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا، اس عمل کی تاثیر سنی تھی، بس مجھے ایک اندر شوق لگا، اور شروع ہی سے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ کوئی اللہ کے خزانوں سے مل جائے، اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہے، ان کے پاس یہ عمل ہے، اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی، بس یہ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی لائبریری، کتب خانہ۔ سخت گرمی، میں ان کے ہاں گیا، سخت گرمی۔ اس عمل کی آج میں تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے حوالے تذکرے میں کئی بار درس میں کیے۔ ان کے ہاں گیا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ایک سفر کیا، دوسرا کیا، پھر آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹ میں گیا، بستی میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعہ کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے، تو مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی آپ نے تڑ کیا ہے؟ میں نے، اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز، بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ دے، اور میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی، اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہے سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو دھکے کھا کے کوئی چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی، ترشی اور ناگواری زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر 2 میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی میرے زمانے سے دھکے کھائے۔ جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا۔ چنتے چنتے جب میرے پاس دینے کا وقت آیا نا، تو اللہ نے ایک دنیا کا بہت بڑا مجمع مجھے دے دیا۔ اب 2 میں سے ایک چیز ہے، یا میں چھپا کے رکھوں یا پھر اس سے دے دوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ خیر، شاہ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں، پر یارا حکیم صاحبہ، وہ بندہ ذرا ممسک مزاج ہے، ان کے الفاظ ہیں، ممسک کہتے ہیں خشک مزاج ہے، کسی کو نہیں دیتا۔
ہے تو اللہ والا لیکن بے فیض ہے، یہ الفاظ ہیں مجھے. تو کہنے لگے یارا بندہ ہے تو اللہ والا، بڑا بے فیض آدمی ہے، وہ نہیں دے گا. میں بڑا پریشان. اچھا میں نے کہا آپ تھوڑی سی اگر سفارش کر لے تو وہ چل بابا اگر ہماری سفارش سے تیرا کام بنتا ہے تو خط لکھا اور تفصیل سے خط لکھا کہ یہ ایک جوان، یہ لفظ مجھے یاد ہے، یہ جوان ہے، اسے بڑی طلب ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، نسبت آل رسول ہے، یہ الفاظ ہیں. وہ آپ کے پاس ایک عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، وہ عمل میں اگر آپ انہیں عنایت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی. اب مجھے دیا، اپنی مہر لگائی، لفافہ لیا، پرانی کوئی طرز کا، کوئی 30-40 سال پرانا لفافہ پڑا تھا، اس میں ڈالا مخدومی مکرمی جناب فلاں فلاں، اور یہ لفافہ میرے ہاتھ میں تھی. وہ لفافہ نہیں تھا، میرے سے بڑی کائنات تھی. اب اگلا سفر بڑا مشکل سفر تھا، سخت گرمی تھی. پتہ چلا کہ وہاں ایک بس جاتی ہے اور وہ بس صبح جاتی ہے، ایک شام کو واپس آتی ہے. خیر اس بس کا پتہ کیا تو اس نے کہا جی وہ بس صادقہ آباد سے نہیں ملتی، آپ یہاں سے فلاں سندھ کے شہر میں جائیں، وہاں سے آگے ایک بس ملے گی. سفر کیا، رات ہو گئی. رات کیسے رہا، کہاں رہا، ایک مسجد میں کیڑے کاٹتے رہے، مچھر بہت زیادہ، سندھ کا مچھر مشہور ہے، اور مچھر کاٹتے رہے ساری رات. پھر جنات نے کوئی اپنی کام کیے، جنات نے، وہاں جنات بھی تھے، وہ ایک اپنی ایک انوکھی کہانی ہے. صبح فجر پڑھی، اب بھوک لگی تھی بڑی سخت، روٹی کہاں سے لوں، کھانا سوال نہیں کرنا، پیسے جیب میں تھے، ہوٹل نہیں تھی، بس ایک جگہ کچھ کوئی ایسے کیلے پڑے ہوئے تھے بہت سڑے ہوئے، وہ لیے، کھایا. پھر آگے سفر. ان کے پاس گیا، انہوں نے کہ جی ان کی ملاقات عصر کے بعد ہوتی ہے. میں تو صبح پہنچ گیا. انہوں نے نہ کھانا پوچھا، نہ روٹی پوچھی، نہ رہائش، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایک جگہ بازار گیا، ٹافیاں لی. میں نے کہا میٹھے میں شوگر ہوتی ہے، چلو کچھ تسلی ہو جائے گی. وہ ٹافیاں لی، کچھ بسکٹ لیے، کچھ کھا لیے، پانی لیا، پی لیا. اب عصر کا انتظار ہے. عصر میں وہ تشریف لائے مسجد میں. ان کو میں نے خط پکڑایا. خط دیکھ کے کہنے لگے کہاں سے آئے؟ تو میں نے بتایا. خط دیکھا تو خط دیکھ کے کہنے لگے شاہ صاحب کا شکریہ، انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز مشورہ دیا ہے مجھے. اور وہ ان کے انداز میں حقارت تھی اور تنقید کا انداز تھا کہ انہوں نے کیا ہے، یہ مجھے بڑوں سے ملی ہے اور ہم نے کسی اہل کو دینا ہے، نا اہل کو نہیں دینا، اور بیٹا تم نا اہل ہو. ایسی کہتی ہے تم نا اہل ہو، میں تمہیں نہیں دے سکتا. میں کہ جی اگر آپ دعا فرمائیں گے، نگاہ فرمائیں گے تو میں اہل ہو جاؤں گا. وہ سندھی میں بات کر رہے تھے لیکن اردو تھوڑی سی بول رہے تھے، اتنی مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ آپ شفقت فرمائیں گے میں اہل ہو جاؤں گا. تو بس آپ کا چشمہ فیض سے گاریک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، تو آپ مہربانی فرمائیں گے. تو کہنے لگے نہیں میں نہیں دے سکتا. اس سے پہلے بھی میں کئی لوگوں کے ذریعے سفارشیں کرا چکا تھا، براہ راست ڈائریکٹ میں پہلی دفعہ گیا تھا. تو کہنے لگے وہ آپ ہیں جو فلاں کے ذریعے؟ میں کہ جی میں آپ کا خادم ہوں. تو مجھ سے ایسے کہنے لگے پٹر، سندھی میں پٹر کہتے ہیں، پتر کو پتر کہتے ہوں، بیٹا یہ چیز ایسی کوئی عام نہیں ہے، میں تجھے دے دوں، اس کے لیے عمر چاہیے، کم از کم 70 سال کا بندہ ہو جو آئے، پھر اس نے تہجد نہ چھوڑی ہو، 1 کبھی گناہ نہ کیا ہو، 2 حرام نہ کھایا ہو، 3 نماز نہ چھوڑی ہو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو، یہ شرائط گنا رہے تھے، بد نظری نہ کی ہو، بدکاری نہ کی ہو، یہ چیزیں نہ کی ہوں، اور بھی شرائط بہت ساری ہیں مجھے بتا رہے تھے، پھر جا کے وہ میں عمل کسی کو دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ توجہ فرمائیں گے تو اللہ مجھے اس قابل بنا دے گا. تو کہہ رہے اس قابل بن بابا پھر میں دوں گا. اپنی عمر دیکھ، کل کا چھوکرا ہے تو میرے پاس آیا کہہ رہے ہیں یہ کرو. یعنی ان کے لہجے میں بہت زیادہ ڈانٹ تھی اور نفرت تھی. تو میرے لیے قابل احترام. تو میں اچھا یہ کہہ کے تھوڑی بات کر کے وہ چلے گئے. مسجد کی عصر کی پڑھنے نماز آتے تھے، 1-2 اور افراد تھے، کوئی مجمع نہیں تھا. انہوں نے کوئی پوچھا، انہیں بتایا. اب میں نے سوچا کیا کروں. میں وہاں بیٹھا مغرب تک، کوئی کسی نے کھانی مانی وغیرہ کھانا نہ پوچھا. بھوک نے ستایا، ٹافیاں بسکٹ کب تک گزارا کرے، اور بھوک بھی جوانی کی ہوتی ہے، پھر بھوک ہوتی ہے. اب میں نے سوچا واپس چلا جاؤں.
میں نے وہاں نمازیوں سے پوچھا کہ ایسے میں یہاں سے آیا ہوں ایسے. انہوں نے بابا تو چلا جا, یہاں کئی متھے مار کے چلے گئے, یہ کسی کو نہیں دیتے. میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہو جس کو دیا ہو اور میں اس بندے سے جو ہے ملوں. انہوں نے کہا آج تک کسی کو نہیں دیا. 2-3 بابوں سے اور پوچھا, ہم 50 سال سے اس مسجد کے نمازی ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزاری, کوئی کہے 20 سال سے, کوئی 30 سال سے, آج تک کسی کو نہیں تھی. اب پریشان, جتنا ان کا انکار بڑھتا جائے اتنا میری جستجو بڑھتی جائے. بھوک تھی پر کھانے کو دل نہیں کرتا تھا, تھکن تھی سونے کو دل نہیں کرتا تھا, کہ گوہر مقصود مل جائے, منزل مقصود مل جائے, موتی مل جائے, چلا جاؤں. اور میں نے اس وقت اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ اگر یہ موتی مجھے مل جاتا ہے تو میں تیرے بندوں تک پہنچاؤں گا, دوں گا, میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا, وہ چیز مجھے نہ ملے. واپس سوچا واپس آ جاؤں. ایک بابے نے بتایا کہ ان کا ایک بہنوئی ہے, وہ اگر کہہ دے تو یہ ان کی بات نہیں ٹالتے, اس کے ان کے اوپر بڑے احسانات ہیں. مکان بھی انہوں نے بنا کے دیا ہے ان کو, اور گھر کا نظام بھی وہی چلاتے ہیں. وہ بڑے کھاتے پیتے ہیں, اور وہ فلاں گوٹھ میں رہتے ہیں, فلاں جگہ رہتے ہیں. میں نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں, ان کا پتہ؟ کہ پتہ مجھے نہیں ہے, پتہ فلاں وہ دکاندار ہے جن سے یہ گھر کا کریانے کا یہ آٹا نمک صابن تیل وغیرہ لیتے ہیں, وہاں سے. میں اس کے پاس چلا گیا, میں نے کہا ایسے ایسے. کہہ رہے کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا ویسے کام ہے. کہہ رہے نہیں بتاؤ. میں نے کہا ایسے ایسے ان کے پاس سورۃ فاتحہ کا والا. کہہ رہے تو بھی سورۃ فاتحہ والا ہے؟ اور کئی سر مار کے چلے گئے, تو جا یا اس کی بھی نہیں مانے گا. ہے بڑا بابا پر دیتا کسی کو نہیں ہے بڑا اچھا نیک ہے. میں کہ جی اللہ والا ہے, تو میری منت ہے ان سے. اچھا میں نے کہا چلو آپ بتا تو دیں. پیر پوتر نہ دیسی سالتن اچھے گنجی, ان کے پاس جاؤں گا. خیر بڑی مشکل سے انہوں نے پتہ بتایا, ایسے ایسے ہے, اس طرح ہے. وہاں ایک ویگن جاتی تھی, ٹوٹی ہوئی ویگن تھی, مجھے یاد ہے. اس ویگن کی چھت پہ بیٹھا, ادھر چبھنا شروع ہو گیا, جوتی اٹھا کے پھر پاؤں کے نیچے دیا. راڈ تھے, راڈ چبھتے تھے. ویگن پہ بندے بھی تھے, بکریاں بھی تھیں, چھت پہ سامان بھی تھا, کیونکہ وہ اندر کچے میں ویگن چل رہی تھی, تو وہ تھی ہی وہی, سواری وہی تھی, مٹی دھول ویگن پہ. اب مجھے خطرہ ہو کہ وہ سٹاپ جو ہے کہیں آگے نہ چلی جائے. بار بار کہوں جی وہ سٹاپ. ایک بندہ کہنے لگا بیٹھو میں آپ کو اتروا دوں گا. اس سٹاپ پہ خیر وہ انہوں نے مجھے اتار دیا. دیکھا تو اس طرف چند گھر تھے, کوئی زیادہ لمبے چوڑا شہر قصبہ گاؤں نہیں تھا. پوچھا کہ اس نام کے بندے سے ملنا ہے. میں نے, اس نے کہا اس نام کا بندہ تو خیر پور گیا ہوا ہے, وہ تو 4-5 دن کے بعد آئے گا. پریشانی کیا کروں. آپ جانا چاہو خیر پور تو ہم آپ کو پتہ بتائیں گے, لیکن یہ پتہ نہیں, اب موبائل تو تھا نہیں, اور نہ کوئی پٹسیل, نہ کوئی لینڈ کوئی چیز سروس تھی کہ کس کو کیسے کروں. اب انہوں نے ایک شفقت کی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ یہاں رہیں, آپ کو رہائش ملے گی, کھانا ملے گا. وہ آ جائیں گے تو آپ تو آئے کس لیے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ایسے ایسے ہے کہ ان سے کوئی سورۃ فاتحہ کا ایک عمل ہے, تو میں وہ سورۃ فاتحہ کا عمل چاہتا ہوں, مل جائے. تو انہوں نے کہا جی وہ ہیں تو بڑے من موجی, پتہ نہیں ان کی بات مان لیں, ویسے مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے آپ رہیں. اب میں ان کی بات سن رہا تھا, تو میں نے سوچا بجائے خیر پور جانے کے, خیر پور کے ساتھ ایک جگہ ہے گمبٹ, کہنے جی وہ گمبٹ جائیں وہاں. میں کہا خیر پور پہ جانے کے, سندھ, خیر پور سندھ, تو میں یہیں رہ جاؤں. اب وہاں میں رہا تو میری طبیعت میں کام ہے. میں نے ان کے اوتاق اسے کہتے ہیں, ڈیرے کو اوتاق کہتے ہیں وہاں سندھ میں. تو وہاں اوتاق میں نے صفائیاں شروع کر دیں. کئی سامان پڑا ہوا تھا, الجھا ہوا, بکھرا ہوا, 2 کمرے تھے. میں نے وہاں سے صفائی کی, ستھرائی کی, ایک ایک چیز کو سلیقہ دیا. 2 قرآن پاک پڑے تھے, ان میں مٹی دھول تھی, ان کو صاف کیا, ان کے غلاف دھوئے, اور پھر ان کو ہر قرآن کو میں ایک کو صبح پڑھتا تھا, ایک کو شام پڑھتا تھا کہ کچھ پڑھ لوں. صبح شام ایک سادہ سی روٹی, 2 روٹی آتی تھی, کوئی سبزی, کوئی دال, کوئی چیز بس آتی تھی. الحمدللہ میرا گزارا ہو جاتا تھا. مچھر بہت تھے, مچھروں نے حشر کر دیا, اور نیند نہ صبح آتی تھی نہ شام آتی تھی, پر ایک طلب ہوتی تھی. ہر آنے والے بندے کو میں سمجھتا شاید یہی ہے وہ بندہ جو مجھے سورۃ فاتحہ کی اجازت دلوا کے دے گا. ہر آنے والے بندے کے بارے میں یہ طلب ہوتی ہے. آپ سوچیں وہ طلب کے دن جو ہے میں نے 5 دن گزارے, کیا ہوں گے 5 دن پورے نہیں, 4.5 دن, یعنی آدھا دن تو وہ تھا جب میں پہنچا, 4 دن یعنی 5 دن ہی کہوں گا. ان کو صاف کیا. پھر ایک جگہ دیکھا چھت ٹپکی ہوئی تھی, میں نے اس چھت پہ چڑھ گیا, مٹی ڈالی, گارا بنایا, اس کو صحیح کیا, سلیقہ دیا ایک ایک چیز کو. چھتوں کی صفائیاں کی, ایک جھاڑو پڑا تھا اس کو باندھ کے کسی طرح, چھت کے جالے تھے اس کو صاف کیے میں نے, کھڑکیوں کو صاف کیا, روشن دان صاف کیے, صفائیاں کی.
वहाँ एक एक चीज़ को सलीका दिया। फिर एक कुर्सी पड़ी थी, टूटी हुई थी, उसके नीचे ईंटें रखी हुई थी। वहाँ एक लकड़ी वाला गुजरा, चारपाइयाँ बनाने वाला, उससे कहा पैसे दूंगा, इसकी मरम्मत कर दे। उसकी मरम्मत कर दी। एक चारपाई टूटी हुई थी, उसकी मरम्मत करवा दी, खुद मैंने पैसे दिए। ये निज़ाम मैं करता रहा। फिर चारपाई का बांध टूटा हुआ था, कहीं से रस्सी के टुकड़े पड़े थे, उनको आपस में बांध दिया ताकि ये और चारपाई ना टूटे, यहीं रुक जाए। भाई ये छोटे मोटे काम मैं करता रहा। फिर एक लेटरीन था, वो जो गंदा लेटरीन था, अल्लाह अकबर, यानी पखाना खुश्क, बड़े बड़े सुद्दे वो पड़े हुए थे, कोई पता नहीं कैसे। उनको मैंने साफ़ किया। और वो पखाना था वो जो एक नाली बनी हुई थी, आगे नाली में वो जाता था, तो लोटा भर के आना होता था। तो अस्तंजे के लोटा पूरा नहीं होता था, जो आता था वहीं पखाना करके अपना अस्तंजा करके चला जाता था। और पखाने का ढेर लगा हुआ था, और दरमियान में एक नाली थी, बस वो वहाँ नाली से जो गुजर गया, इधर पखाना पड़ा, इधर पखाना पड़ा। अच्छा खासा बना वहाँ जाए ना। तो ऐसी तबीयत मेरी, आप तबीयत यकीन जानिए बस कहीं नहीं घबराई, यहाँ आके घबरा गई है। तस्करा बड़ा पुराना। तो वो था, मैंने कभी इसको भी अब साफ करना चाहिए। फिर लकड़ियाँ ले आया इतनी, मैं लकड़ियों से खुरचा उसको, और कुछ खुरपियाँ वगैरह तो थी नहीं, लकड़ियों से खुरचा। फिर पानी भरता था, लकड़ी मारता था, फिर उसको खुरचता था। सूट तो एक ही था, फिर वो ख़राब हो गया, फिर उसको धोया, खड़े वहीं धो लिया मैंने अपने आप को, कपड़े भी धो लिया, नहा भी लिया, वहीं खुश्क भी हो जाएगा। वो अच्छी तरह साफ़ किया, खूब साफ़ किया। क्या बताऊँ आप, कई अरसे से जुर्रत कर रहा था, ये बताऊँ। मैंने ये तस्करा इस वजीफ़े का कई दर्स में किया, वजीफ़ा भी बताया, लेकिन वजीफ़े के पीछे जो कहानी थी वो जुर्रत नहीं कर पा रहा था। उसकी एक वजह है, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जिसके साथ ये बीती नहीं वो कहेगा ये दास्तानें बयान करते हैं, अपनी बात की अहमियत बयान करते हैं। और जिसके साथ ये बीती होगी वो कहेगा दुकानदारी करता है, अपनी इश्तिहारबाजी करता है। लोगों के बर्तन छोटे हैं। तो जहाँ छोटे बर्तन हों वहाँ ऐसी बात ना की जाए कि कोई खामखा बदगुमानी, शक, वसवसे में मुब्तला हो जाए। हवेली में बैठा हूँ, पता नहीं आज ऐसी तस्करा हुआ। तो चूँकि इसी शहर से मैं गया था, वहाँ का सफ़र किया था, तो आज उसी शहर में बैठा हूँ, तो एकदम वो तस्करा ऐसे सामने आ गया। बात साफ किया। लोटा नहीं होता, मिट्टी के कूजे थे, लोटा ना मिट्टी का लोटा था, और ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसकी हिफाजत की। और ये नहीं किसी टूटी से पानी भर के लाना पड़ता था, साथ ही एक कुआं था, उसमें से खींच के डोल का पानी भरना होता था। अंदर का फर्श बहुत मैला था, मेहमान वगैरह मालूम हुआ आते थे, सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, और कुछ पान की पीकी पड़ी थी, और नीचे छिलके पड़े थे सिपारियों के, कुछ चीज़ों के जैसे होते हैं, कुछ चीज़ों के सिगरेट या इस तरह, वो सारे साफ़ किए। मैंने कहा फ़र्श को धोऊं, उसको धोआ, लोटे भर के लाता था, वो फ़र्श धोया मैंने, वो बैतुल खला धोया। बैतुल खला की दीवारों पर जो बंदा पेशाब करने बैठता थूकता था, थूक से भरा हुआ था दीवारों, बैतुल खला ऊपर से खुला हुआ था, बंद नहीं था, वो थूके। एक पुराना झाड़ू पड़ा था, उससे खुर्ची धोई। मैं किसी काम पे लगा रहा, 4 दिन मुसलसल मैंने ये काम किए, 4 दिन मुसलसल। सिर्फ एक वजीफे की तलब थी कि एक वजीफा मिल जाए जो अकरी के मुखलिसीन को बैठे बैठाए मिल जाता है। मैं फिर कहूँगा कि जो लोग दुनिया में लोगों की नफरतें और धक्के और नागवारियाँ बर्दाश्त करते हैं, याद रखिएगा उनके लिए 2 रास्ते हैं। जैसा उनके साथ ज़माने ने किया है, या वैसे हो जाए। 2 रास्ते, जैसे उनके साथ ज़माने ने किया है या वैसे हो जाए, या फिर कहना ज़माने ने हमारे साथ तो ऐसा किया था, हम ना करेंगे ऐसा। इस दौरान रात को मुझे वो ज़िंदगी के ख्वाब याद है। हर रात कोई नहीं गुजरी थी जो बड़ा कमाल का ख्वाब आता था, बहुत अजीब व गरीब चीज़ें थी। वो एक लंबी दास्तान है ख्वाबों की। नींद तो आती नहीं थी, कभी इस करवट। बिच्छू बहुत थे वहाँ, सांप थे भी थे, लेकिन मुझे किसी बिच्छू सांप ने काटा नहीं, मच्छरों ने काटा। बैतुल खला भी साफ़ हो गया, दरवाज़ा भी साफ़ हो गया। खैर 5वें दिन, कोई दिन डूबते हुए वो साहब तशरीफ़ लाए, मुझे उन्होंने कहा जी वो आ गए। हमें ऐसे जैसे यकीन जानिए जैसे कोई बंदा डूबता हुआ, उसको किसी ने कह दिया कि तेरी सांस, मैं ऐसे सर बाहर निकालो तो सांस आए। मैं वो नक्शा क्या बयान करूं कि वो साहब मेरे पास आए, मैंने सलाम किया, बैठे, वैसे देखने लगे। उन्हें इतला मिल चुकी थी कि ये जो दीवाना आया है लगा हुआ है सफाइयाँ करने के लिए, लगा हुआ है सफाइयाँ करने के। ये मैं हवेली की कहता हूँ ना, ये सफाइयाँ करो, ये सुथराइयाँ करो, ये सलीका दो, ये करो, वो अंदर वो चीज़ मौजूद है। चीज़ सादा हो पर साफ हो। तो उनको ना ये मेरा अंदाज बड़ा अच्छा लगा। वो रोटी खाने आते थे, बाद एक बाबा जी थे उनके, वो आके बैठे रहते थे, मुझे देखते रहते थे, सिंधी में बात करते थे बाबा जी, उर्दू
मैं उर्दू बोलता तो मेरी नहीं समझते थे, वो हिंदी बोलते थे मैं उनकी नहीं समझता था, लिहाजा हम अजनबी थे लेकिन यार थे, दोस्त थे। 5 दिन में हम दोस्त बन गए। वो अच्छे बाबा जी थे, बूढ़े थे, उन्हें मैंने एक जिक्र ही बताया था और बताया, अपने इशारों में बताया, उनको याद कराया, वो करना शुरू हो गए। अनपढ़ थे लेकिन मुखलिस थे, उनके अंदर तलब थी। उन तक ये बातें पहुँचती रही कि ऐसे आया है बंदा और ऐसे 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 सफाई करता है, ऐसे सलीका ऐसे उसके अंदर है, उसने हर चीज़ को ऐसे साफ करके रख दिया है। वहाँ कोई बर्तन भी पड़े थे, वहाँ कोई चीज़ें भी पड़ी थी, वहाँ कुछ और भी, वो भी साफ किए। उन्हें देखा ना, मेरा इंटरव्यू लिया पहले कितनी देर, कौन है, तेरी कौम क्या है, क्योंकि सिंध में सबसे पहले कौम पूछी जाती है, कौम क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हो, तो क्या करते हो, कैसे हो, क्या तलब है तुम्हें। मैंने ऐसे कहा, ऐसे गया, सूरत फातिहा का उनके पास कोई अमल है तो मैं वो लेना चाहता हूँ। क्या करेगा? मैंने कहा बस रूहानी दुनिया है, फ़ायदा होगा। फिर तो लोगों को तो भी नहीं बताएगा, मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, लेकिन यही तो तेरा नुकसान है, तो बताएगा लोग, इसलिए तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? कहा तो नाअहल लोगों को बताएगा, वो तो ख़ास लोगों के लिए है, और नाअहलों को बताएगा, नाअहल फ़ायदा उठाएंगे, तो नाअहलों को तो फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अब मैं इसका जवाब क्या दूँ कि नाअहलों को क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? मैं इसका क्या जवाब दूँ? अब मेरे अंदर एक बेचैनी भी आए और बाज़ वक़्त गुस्सा भी आए। या अल्लाह, तेरा नाम है, इन्हें भी तो किसी ने दिया था। या अल्लाह, तेरे नाम की खातिर मैं इतने धक्के खाते फिर रहा हूँ। वो कितनी देर तो उन्होंने मुझसे कचारी की, सिंध में कचारी कहते हैं, मीटिंग को कचारी कहते हैं, कचारी कहते हैं। कितनी देर कचारी की, शाम का खाना आया, खैर उन्होंने मेरे साथ खाना खाना इकट्ठा खाया और कहेंगे ठीक है सुबह फिर हम मिलेंगे। चला गया। मैंने कहा कोई जवाब ही नहीं दिया। कह देता चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। जिसे पूछा क्यों रोंदी या एडा ज़ारो ज़ार ना रो, बहनाल तसली देंदा चा ते को गल लेंदा ना चार ना रो, तोड़े उतले हाँ चा आके हाँ तेरा सावल यार ना रो, मेरे को रोंदा देखते आधा चा। कुछ भी नहीं, कुछ तसलियाँ भी नहीं, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। रात ऐसी फिर गुजरी, मुझे रोज उसके गम में सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, यही कुछ था। रात गुजर गई, सुबह का इंतजार। सुबह कोई 10-11 बजे के दरमियान वो साहब फिर आके कहने लगे साईं हम कचारी करेंगे। आज 6 दिन 5वां दिन हो गया, आगे आज 6वां दिन शुरू हो गया। अब कचारी में पूछ रहे हैं क्या करते हैं, कौम क्या है। मैंने फिर कौम बताई, मेरी कौम ये है। अच्छा आपके बाबा का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम, फलां का नाम क्या है, क्या करते हो, किस तरह करते हो, कैसे हो, दुनिया की पंजाब के लोग कैसे होते हैं, तुम पंजाबी हो, कौन हो। तो कह रहे तेरे पंजाबी होने का पता मैं भी कर लेता। फिर मेरा पीछे ना ऐसे हाथ दिखा ना, कह रहे पंजाबियों के पीछे सारे से निकला हुआ होता है, ऐसे ना हाथ रखा पीछे। पता नहीं क्या सवाल में क्या बयान करूँ आपसे, ये क्या कहानियां बयान करूँ। मेरी तो कहानी लोग दास्तान समझेंगे, इसको अफसाना समझेंगे। आज 6वां दिन है, कितना दिन, 6वां दिन, और 6ठे दिन में हमारी फिर कहानी शुरू हो गई, फिर दास्तान शुरू हो गई। और मैं सूरत फातिहा का अमल लेने गया हूँ जो कायनात का कुन फयाकुन की उसके अंदर तासीर है। मेरा जी चाहता है वह सूरत फातिहा का अमल बताऊं, लेकिन दिल चाहता है पहले अपनी कहानी पूरी कर ही दूं। ये अंदर जो खुद है ना, ये अंदर का जो दर्द है, कितने सालों से लिए बैठा हूं, ये हवेली में आपको बयान कर ही दूं। है दास्तान बड़ी लंबी थी, दास्तान दराज भी और दिल गुदाज भी, लेकिन कहाँ ये दिल के दिया जाए इसको। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये पूरी कहानी सुनाऊं और पूरी दास्तान सुनाऊं और उस वजीफे के फिर पूरे कमालात बताऊं। तो ये बकिया हिस्सा कल बयान करूंगा, इंतजार कीजिएगा। मुझे सूरत फातिहा के अमल की तलाश थी और मैं गली गली, करिया जगह जगह राहें फिर रहा था और ठोकरें खा रहा था, लोगों के लहजे, लोगों की नागवारियाँ। एक मंजिल थी जो मुझे चलाई जा रही थी, वो मंजिल थी सूरत फातिहा। और मेरे जी में था कि सूरत फातिहा के उस राज को पालूं, उस भेद को पालूं। सांप ने तो नहीं काटा, बिच्छू ने भी नहीं काटा, पर मच्छरों ने इतना काटा कि एक दफ़ा मैंने अपने हाथ के ऊपर गिनना शुरू किया मच्छरों के काटने का। कोई 300-350 दफ़ा गिन के मैंने फिर छोड़ दी, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक इंसान का बाजू होता है ना, खुला होता है, वहाँ तक सारा।
اتنے مچھر تھے اور اتنے زیادہ ان کی چبھن ہوتی تھی. میں مسلسل ایک جستجو میں تھا. وہ جو صاحب جن کے وہ داماد جن کے میں گھر گیا تھا اور چھٹا دن تھا، پر چھٹے دن مجھے منزل ملتی نظر نہیں آ رہی تھی. ہر دفعہ کے بعد میرا تعارف پوچھتے. معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے ان کے پاس کوئی ڈیٹا مشین ہے، وہ ٹیلی کر رہے ہیں کہ اس کا تعارف غلط ہے یا صحیح ہے. وہ کسی صحافی کی طرح مجھ سے انٹرویو کرتے تھے کبھی، اور کبھی ایسے میرے اندر کو ٹٹولتے تھے جیسے کوئی تلاشی کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی چوری کا مال تو نہیں ہے. انہوں نے مجھے رہائش دی. کھانا جو تھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا نہیں تھا جو مہمان کو دیا جانا چاہیے. وہاں یہی ہی ٹھیک تھا. مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی. میں فطرت سے اللہ کی نعمت قربانی مجاہدہ آ جائے تو اس پہ گھبراتا نہیں. اب میری یہ چاہت تھی کہ وہ کسی طرح میرے ساتھ چلیں اور ان کو اس پہ راضی کریں کہ وہ مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل دے دے. میری چاہت تھی، میرے اندر کی طلب تھی. وہ آتے تھے، باتیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے اپنے فصلوں میں جانا ہے، زمینوں میں جانا ہے، پھر میں آتا ہوں، تسلی کرو آپ کا کام ہو جائے گا. پر ہے وہ بندہ بڑا، مجھے تسلی بھی دیتے تھے. اس بندے کے بارے میں بتاتے کہ کوئی شاید وہ نہ مانے. یوں دن گزر جاتا تھا. پھر شام ڈھلے وہ آتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سیدھا میرے پاس آتے تھے. ان کا جسم وجود بتا رہا ہوتا تھا وہ کام کر کے آئے ہیں زمینوں میں. پھر آتے تھے، پھر بہت ساری باتیں کرتے تھے. پھر پوچھتے تھے یہ چارپائی آپ اپنے علاقے میں چارپائی کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ایسے عجیب سوال ہے. روٹی کو کیا کہتے ہیں؟ روٹی کہتے ہیں. آپ کے علاقے میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کا رواج کیا ہوتا ہے؟ بندر ہوتا ہے نا، اس کو نچاؤ، اوپر ہو جاؤ، پھر وہ بیچارہ اوپر ہو جاتا ہے، ایسے ہاتھ کر لے، پھر اس کو نیچے کر لے. یہ میں پتہ نہیں کتنی باتیں بھول گیا ہوں. میں بہت سال پہلے کی بات ہے. آپ کے کتنے سوٹ ہیں؟ اب یہ سوال ہے. جوتے کتنے ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ تو کئی بار پوچھا. پھر وہ بھول بھی جاتے تھے، پتہ نہیں ہے، پھر پوچھتے تھے یا ان کی یادداشت کمزور تھی. ایک سوال کو بار بار دہراتے تھے. 6 دن گزر گئے. 7ویں دن میں رات کو اٹھا اور خوب رویا. بس وہ رونا کام آ گیا. بہت رویا. اتنا رویا کہ میں نے کہا مولا مرشد بھی لے لیا تو نے، اور مخلص بھی لے لیے، اور تیرا ساتھ بھی نہیں ہے. اگر تیرا ساتھ ہوتا تو مجھے در در کی ٹھوکریں نہ لگتی، مجھے لوگوں کی ناگواریوں اور لوگوں کی ان کیفیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا. پر رو کے ایسے سویا تو مصلی پہ ہی. وہ ٹکڑوں والی سندھ کا ایک خاص انداز ہے، اس کی چائے نماز بنی ہوئی تھی جس میں آدمی اتحیات میں ہی بیٹھ سکتا تھا، چھوٹی سی تھی. بس ویسے ہی میں ایسے زمین پہ لیٹ گیا تو مرشد خواب میں آئے، تشریف لائے، ایسے سینے سے لگایا اور میں بلک بلک کے رویا. فرمانے لگے تجھے یاد ہے تجھے فلاں وظیفہ دیا تھا؟ اور میں ان کے سینے سے لگاؤں اور میں عرض کروں جی مرشد. فرمایا اس سے زیادہ ٹھوکروں اور قربانیوں سے مجھے ملا تھا. تجھے یاد ہے تجھے میں نے فلاں عمل دیا تھا، فلاں نقش دیا تھا، فلاں تعویذ. ایک ایک چیز دہرائی دہرائی دہرائی. اچھا وہ دہراتے جا رہے تھے، میرا غم ہلکا ہوتا جا رہا تھا. ان کے سینے کے اندر، دل کے اندر کی ٹھنڈک، خلوص، سچائی، میرے پچھلے سارے چھالے، غم، ٹھوکریں، کانٹے، بھوک، پیاس، جاگنا، بے خوابی، ان ساری چیزوں کو بس ایسے ہلکا کرتی جا رہی تھی. تو کوئی بات نہیں، منزل مل جائے گی. ہمیں اب اس بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس تمہاری قربانی دیکھنی تھی اور تمہارا جمنا دیکھنا تھا اور تمہاری استقامت دیکھنی تھی. ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی، تو جمع رہا، ناگواریوں پہ برداشت کرتا رہا. پریشان نہ ہونا، ہمیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں. تو ایسا کر، صبح یہاں سے چلا جا، اسی بندے کے پاس جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا. نیند کھلی نا تو اس اذانیں، ایک اذان کی آواز، اور اذان بغیر سپیکر والی میرے کانوں میں پڑی. فجر ہو گئی ہے. ایک احساس ہوا کہ فجر ہو گئی. تو میں اٹھا. اب میرے جی میں آئے کہ بس میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میں نے کہا اخلاقاً اچھا نہیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر چلا جاؤں. ان کے اوطاق سے، اوطاق کہتے ہیں ڈیرا، ان کا کوئی مہمان خانہ جو بھی ہے. میں بے تاب ان کا انتظار کرتا رہا. اس دوران وہی کھانا آیا، بس کھایا، پر کیفیت کچھ اور تھی. وہ صاحب آئے تو میں پہلے انتظار میں تھا، تو میں نے کہا جی میں اجازت چاہوں گا واپسی کی. کیوں سائیں وہ عمل؟ میں نے کہا جی بس آپ کی مہمانی ہے، آپ دعا فرما دیں. کہنے لگا میں ان کو کہوں گا، ماننا نہ ماننا ان کی بات ہے. میں نے کہا بس آپ دعا فرما. آپ کے مہمان نوازی کی، میں آپ کے پاس رہا، آپ کا نہایت مشکور ہوں، آپ کی مہربانی ہے. میں نے ان کا جی بھر کے شکریہ ادا کی. وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، ان کو حیرت بھی تھی کہ عجیب انسان ہے، ایک پل میں اس کو کیا ہو گیا. یہ حیرت کی ملی جلی کیفیتیں اس کے ساتھ تھی. میں آ گیا. پھر وہی کھلی ویگنیں، وہ ایک ڈالے، پھر وہی راستے، وہی چیزیں، پھر وہی سفر.
کبھی پیدل کا، کبھی تانگے کا، کبھی کچے راستوں. واپس ان کے پاس پہنچا میں. جب میں پہنچا تو شام ہو گئی تھی. میں نے سوچا کہ روٹی تو ملے گی نہیں. میں نے راستے میں ایک جگہ روٹی کے اوپر سالن رکھوا لیا. رکھوا کے اخبار لے کے میں نے اس کو، ایک رومال تھا میرے پاس، میں نے اس میں باندھ لیا. جب میں وہاں گیا تو وہ شخص بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا. میں جاتے ایسے کرنے لگا، سائیں معاف کر دیں. میں کہا بڑے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں. کہہ رہے نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا. میرا ہاتھ پکڑا. کہہ رہے کھانا. میں نے کہا میں لایا ہوں. کہہ رہے نہیں، میں نے پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. میں نے کہا کھانا تو میں اپنا ساتھ لایا ہوں کہیں سے. یہ دیکھیں، میں نے کھولا، اخبار تھی، اخبار رومال میں، اس میں روٹی، 2 روٹی تھی، تھوڑا سا سالن تھا، پتلی سی روٹی، چھوٹی سی، 1 روٹی کے برابر. اچھا کھانا پکا ہوا تھا. مجھے کھلایا اور کھلا کے کہنے لگے آپ کی ملاقات مجھے بڑی مہنگی پڑی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا رات کے آخری پہر میں اذان سے پہلے ایک بابا جی ہیں، اس شکل کے، اس شکل کے، اس شکل کے بابا جی، وہ میرے پاس آئے. مجھے انہوں نے تھپڑ مارے. ان کے پاس ایک جوتا تھا، مجھے جوتے مارے اور کہنے لگے میرا بیٹا تیرے در کی غلامیاں کرتے رہے، تجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، اور تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. تو نے اس کو خالی بھیج دیا. تجھے شرم نہیں آیا، تجھے حیا نہیں آئی. مجھے بہت مارا. میں معافی مانگتا رہا. اور ان کے ساتھ طاقتور ترین کوئی بلائیں تھیں ادھر ادھر کہ اگر میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں واپس، میں طاقتور تھا، وہ کمزور تھے، تو بلائیں انتظار میں تھی مجھے کھا جاتی. بہت خطرناک بلائیں تھیں. اور ساتھ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا، وہ جل رہا تھا، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دیں گے. اور مجھے ایک احساس ہو رہا تھا مجھ جیسے بخیل، کنجوس، شوم، وہ پہلے سے اس میں جل رہے ہیں. ان کی چیخ و پکار، ان کی آوازیں مجھے آ رہی تھی. بس ایک خوف کا ایک منظر تھا انوکھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور میں ان سے معافی مانگ رہا تھا. اور مجھے بہت مارا. پھر اپنے بدن سے مجھے داغ دکھائے، تھپڑوں کے داغ دکھائے، انگلیوں کے نشان، ہاتھوں کے نشان، جوتوں کے نشان، تازہ تازہ. اور ایک نشان ہوتا ہے، ایک اوپر ابل آتا ہے، اتنا سخت نشان ہوتا ہے.